کل ہوگی بڑی پیشی، سابق صدر آصف زرداری توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش ہوں گے۔ آصف زرداری خصوصی پرواز سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ پیشی کے حوالے سے زرداری ہاؤس میں اہم اجلاس۔ آصف زرداری کہتے ہیں مقدمات ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، ماضی میں بھی مقدمات کا سامنا کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ نیب کیسز سے گھبرانے والے نہیں، جھوٹے مقدمات بنانے والوں نے ہمیشہ منہ کی کھائی۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں پرعزم۔ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور MQM رہنماؤں کی ملاقات۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنانے کی تصدیق کر دی، مگر وزیر بلدیات سندھ کی تردید۔ ناصر شاہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی زیر نگرانی کوئی کمیٹی نہیں بنی، صرف وزیر اعلیٰ اور اسد عمر کی ملاقات ہوئی جس میں ترقیاتی کاموں میں حائل رکاوٹوں پر بات ہوئی۔ ترقیاتی کاموں پر عمل درآمد کے لیے کسی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ملک بچانا ہے، حکمرانوں کو بھگانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اشارہ دے دیا۔ پشاور میں تقریب سے خطاب میں کہا ملک اور حکمران اکٹھے نہیں چل سکتے، یہ لاکھ نیب کو استعمال کریں، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم آمرانہ رویوں سے لڑنا جانتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان 2023 تک مسلح پر توبہ اور استغفار کریں۔ غیر متحدہ اپوزیشن کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا رد عمل، کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی فضل الرحمان کو دھوکہ دیں گے۔ آج مولانا انہی دونوں جماعتوں پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا کا مقصد صرف ان کے مال سے اپنی جیبیں بھرنا ہے۔ اپوزیشن لوٹ مار سے جمع دولت بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی تنقید کے باؤنسرز برسا دیے، کہا اپوزیشن جماعتوں کا APC کا ڈرامہ لگنے سے پہلے ہی فلاپ ہو چکا۔ پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کا سفر کھوٹا کرنے والے مزید 3 سال صبر کریں۔ عوام کے مسترد شدہ عناصر کے ہاتھ آئندہ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے تو پھر کوئی بھی بن سکتا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی گفتگو، کہا پنجاب میں تبدیلی آئی تو پھر پوری کی پوری اسمبلی وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہے۔ شراب کے لائسنس میں بلا کر وزیر اعلیٰ کے عہدے کی تصدیق کی گئی، ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اپوزیشن پر تنقید، بولے اس وقت ان کے پاس کوئی سیاسی کردار نہیں، بلاول اور شہباز مل کر بھی ایک شادی ہال میں جلسہ نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر علی زیدی اور MQM کے ضلع چیئرمین ریحان ہاشمی آمنے سامنے آ گئے۔ آج نیوز کے پروگرام روبرو میں علی زیدی کے بیان پر ریحان ہاشمی نے انہیں حتیٰ کی عزت کا نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ علی زیدی یا تو معافی مانگیں یا پھر 1 ارب روپے بطور ہرجانہ ادا کریں۔ متحدہ عرب امارات کی طرح دیگر مسلم ممالک سے بھی معاہدے ہو جائیں گے، اسرائیل نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل کے انٹیلیجنس کے وزیر نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک میں بحرین، عمان بھی متحدہ عرب امارات کے نقش قدم پر چلیں گے۔ دیگر مسلمان ممالک سے بھی آئندہ برس تک معاہدوں کا امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدے کے خلاف جماعت اسلامی کی راولپنڈی میں دفاع بیت المقدس ریلی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا شرکا سے خطاب، کہا بیت المقدس مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازش کر کے اسرائیل کو قائم کیا، اب UAE نے بھی معاہدہ کر لیا۔ فلسطین مسلمانوں کا ہے، اہل فلسطین کے لیے کھڑے رہیں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے وفاقی حکومت کے کارنامے گنوا دیے، ٹویٹ کیا 2 سال میں عوام کے 2344 ارب روپے بچائے، یہ رقم پاکستان کے 3 سال کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ ہے۔ ریکارڈنگ کی مد میں 1100 ارب جبکہ کارکے کی مد میں 240 ارب روپے بچائے گئے۔ GIDC کے 400 ارب، IPP کے 604 ارب روپے بچائے۔ ہنگو میں تاجروں نے بازار میں خواتین کے تنہا جانے پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ آج نیوز کی خبر پر ضلع انتظامیہ حرکت میں آئی تو پاسبان دوابہ نامی تنظیم خواتین کے بازار آنے کے فیصلے سے دستبردار ہو گئی۔
ہاکس بے کے مقام پر سمندر میں ڈوب کر بھائی اور بہن جاں بحق، ریسکیو حکام نے لاشیں نکال لیں۔ ڈوبنے والے دیگر 2 نوجوانوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ چاروں افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ سکھر کے نارا کینال میں مگر بچوں کے ڈیرے، ایک اور شخص پر حملہ، 16 سالہ لڑکی بال بچ گئی۔ 3 روز قبل بھی 12 سالہ لڑکی پر حملہ ہوا تھا۔ خدشہ ہے کہ اسے مگرمچھ کھا گیا۔ بچی کی تلاش تاحال جاری ہے۔ کرونا وائرس کے حملوں میں کمی، 24 گھنٹے میں 6 اموات، تعداد 6168 ہو گئی۔ مزید 670 کیسز سامنے آئے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,248 رہ گئی۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی ناقص تعمیر کا ایک بار پھر پول کھل گیا۔ بارش کے بعد انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ڈپارچر کی سیلنگ گر پڑی، پانی لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ واقعے پر تنقید ہوئی تو وزیر اطلاعات بول پڑے۔ پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ گفتگو میں واقعے کی تحقیقات کا یقین دلا دیا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے عوام کے لیے خوشخبری، سیاحت کے لیے ڈبل ڈیکر کی تیاریاں مکمل۔ روٹ پر آزمائشی سفر کیا۔ سیاحتی بس کا روٹ فیصل مسجد، دامن کوہ، شکر پڑیاں، بلو ایریا اور لوک ورثہ کی سیر پر مشتمل ہوگا۔ سیاح پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ اور نیشنل میوزیم بھی دیکھ سکیں گے۔ السلام علیکم، آج 12 بجے بھی خوش آمدید، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات اہم پیشی کی۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری آج توشہ خانہ ریفرنس کیس میں احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ ان کی پیشی کے حوالے سے اسلام آباد پولیس نے احتساب کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر لیے ہیں۔ 1000 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ آصف زرداری کی نیب عدالت پیشی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس بھی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری شریک ہیں۔ پیشی سے متعلق آج کیا اقدامات ہو رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ہم نے رابطہ کیا ہے۔ آج نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اکبر۔ جی نوید اکبر، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کل اس پیشی کے موقع پر، کیا مناظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ کیا نون لیگ کی طرز عمل پر کوئی حکمت عملی تیار تو نہیں ہو رہی؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی کی قیادت میں مشاورت ہوئی ہے۔ آج صبح آصف علی زرداری کی پیشی ہے نیب کورٹ میں۔ اس کے حوالے سے قانونی ٹیم نے قانونی مشکافیوں سے آگاہ کیا ہے۔ اس موقع پر صدر آصف زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا اور کرتی رہے گی۔ آصف زرداری نے اجلاس کے دوران یہ بھی کہا کہ نیب کے بے بنیاد کیسز ہیں جن سے ہم نہیں گھبرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں ان کی اصل وجوہات سے وہ واقف ہیں۔ آصف زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے دوران کے باعث کارکن جو ہے عدالت نہ پہنچے، انہوں نے اپنے کارکنوں کو روک دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہی ہدایت دی ہے کہ کارکن جو ہے وہ آج نیب کورٹ نہ پہنچے، کیونکہ کورونا ہے اور کورونا کی ابھی SOPs جو ہے وہ چل رہے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ نہ آئے۔ تاہم پیپل پارٹی لائر فورم اور پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں ان سب سے کہا گیا ہے کہ وہ عدالت میں بر وقت پہنچیں اور عدالت میں اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ آج جو پیپلز پارٹی کے علاقہ قیادت کا اجلاس ہوا ہے اس میں آصف علی زرداری کی پیشی سے متعلق تمام حکمت عملی جو ہے اس کو تفصیلی شکل دی گئی ہے، اس میں لاہ عمل اختیار کیا گیا ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ قانونی ٹیم جو ہے وہ تمام معاملات کو بھرپور طریقے سے عدالت میں اٹھائے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو نیب کیس سے متعلق قانونی ٹیم نے تفصیلی جو ہے بریفنگ بھی دی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری بھی اس میٹنگ میں موجود تھیں، پارٹی کے جو اسلام آباد میں دیگر رہنما موجود تھے وہ بھی شریک تھے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا اہم جو فیصلہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے برخلاف پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کارکنوں کو آج کی پیشی کے موقع پر کال نہیں دیں گے۔ کارکنوں کو آج کی پیشی میں احتساب عدالت نہیں بلایا گیا۔ تاہم پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے، پارٹی کے جو رہنما ہیں، پارٹی کے جتنے بھی لائر فورم کے جو لوگ ہیں اور پارٹی کی جو قانونی مشاورتی ٹیم ہے، سب سے کہا گیا ہے کہ وہ لازمی وہاں پر پہنچیں۔ اس کے علاوہ سابق صدر آصف زرداری جو ہے وہ زرداری ہاؤس اسلام آباد سے نیب کورٹ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں پہ ان کو جو ہے نیب کورٹ میں جو پارٹی قائدین ہے وہ ان کا استقبال کریں گے۔ جبکہ ابھی طے کیا جا رہا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری بھی ان کے ساتھ ہوں گی، تاہم ابھی اس حوالے سے تفصیلی جو ہے فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تاہم بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، آصف علی زرداری کے ساتھ آصفہ تو ہوں گی، اور پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے
شہری رحمان ہوں گی، رضا ربانی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ فاروق ایچ نائک جو ہے وہ بھی موقع پر موجود ہوں گے. جی سابق صدر آصف علی زرداری کی نیب میں پیشی کے وقت پیپلز پارٹی نے عام کارکنوں کو آنے سے روک دیا ہے. بہت شکریہ نوید اکبر. سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ نیب کیسز سے گھبرانے والے نہیں، ماضی میں بھی مقدمات کا سامنا کیا، آئندہ بھی کریں گے. جنہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے انہوں نے ہمیشہ منہ کی کھائی. پیپلز پارٹی اور جیل نئی بات نہیں ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں نیب کیسز سے گھبرانے والے نہیں، ماضی میں بھی مقدمات کا سامنا کیا، آئندہ بھی کریں گے. جنہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے انہوں نے ہمیشہ منہ کی کھائی. پیپلز پارٹی اور جیل نئی بات نہیں. اپوزیشن لوٹ مار سے جمع دولت بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تنقید. کہا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اے پی سی کا ڈرامہ لگنے سے پہلے ہی فلاپ ہو چکا. اپوزیشن رہنماؤں نے صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے اے پی سی کا شوشہ چھوڑا. پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کا سفر کھوٹا کرنے والے مزید 3 سال صبر کریں. عوام کے مسترد شدہ عناصر کے ہاتھ پہلے کچھ آیا ہے اور نہ آئندہ کچھ آئے گا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو وزیر اعظم عمران خان کی شفاف قیادت پر پورا اعتماد ہے. وزیر اعظم عمران خان ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا جواں مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت عوامی خدمت اور قومی ترقی کے مشن پر عمل پیرا ہے. حکومت مدت پوری کرے گی. وفاقی وزیر علی زیدی اور ایم کیو ایم کے ضلعی چیئرمین ریحان ہاشمی آمنے سامنے آ گئے. آج ٹی وی کے پروگرام روبرو میں علی زیدی کے بیان پر ریحان ہاشمی نے انہیں حتیٰ کہ عزت کا نوٹس بھجوا دیا. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ علی زیدی یا تو معافی مانگیں یا پھر 1 ارب روپے بطور ہرجانہ ادا کریں. اتحادی ہے نا چونکہ آپ کے وہ نہیں اتحادی اور نو اتحادی کی بات نہیں کر رہا. ریحان ہاشمی بھی اسی جماعت کا آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے. میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہوں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ناظم ہے، 2 نمبر آدمی ہے. آپ بتائیے چلیے، ہم کچرا اٹھانے کے کہتے ہیں میں اٹھاؤں گا، تو بھائی پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تم تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ناظم ہو. 2 نمبر کیسے ہو گیا؟ کیونکہ کچرا کنڈیاں بکتی ہیں جیسے تھانے بکتے ہیں اس شہر میں، کچرا کنڈیاں بکتی ہیں. یہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. یہ تو الطاف حسین کے کنٹرول میں تھے کیونکہ وہ دہشت گرد تھا. اس کے بعد تو یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ اب آ گئے ادھر جو اچھے، جو ہمارے ساتھ ایم این ایز بیٹھے ہیں، وزیر ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ محنت کو چاہتے ہیں کچھ کراچی میں ہو جائے. باقی جو یہ لوگ تھے یہ تو کنٹرول میں نہیں تھے. مجھے تو شک ہے کہ یہ آج بھی ادھر ہی الطاف اسٹ ہوگا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ سے. جی ہاں، یہ گفتگو ہم نے آپ کو سنائی. 7 اگست کو پروگرام روبرو میں علی زیدی نے یہ گفتگو کی تھی جس پہ انہوں نے ریحان ہاشمی پر الزام لگایا تھا، جس کے جواب میں ریحان ہاشمی نے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کر دیا ہے. یا تو 1 کروڑ روپے حتیٰ کہ عزت کا ادا کیا جائے یا پھر معافی مانگی جائے.